جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کا نکاح دلیپ صاحب سے ہونے جا رہا ہے تو آپ کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا تھا؟ یہ بات ٹھان لی تھی 12 برس کی عمر میں کہ اگر میں نکاح کروں گی اور اگر میں شادی کروں گی کسی سے تو انشاءاللہ وہ یوسف خان سے ہی ہوگی. دیٹ واز مائی ڈریم. اور میرا ڈریم جو ہے وہ حقیقت میں ریئلائز ہوا ہے. بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ لوگوں کی جو حسرتیں ہیں کبھی تمام پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اتنی لکی ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ جتنی حسرتیں میری رہی ہیں وہ الحمدللہ سب پوری ہوئی. سائرہ جی، دلیپ صاحب کی شخصیت ایک سحر ہے. چونکہ یہ پروگرام اردو میں ہے اور اردو زبان جاننے والے لوگ دلیپ صاحب میں ایک گہری دلچسپی رکھتے ہیں. ویسے تو ان کے بارے میں کافی باتیں ہمارے ناظرین جانتے ہیں، مگر کوئی ایسی خاص بات جو ایک شریک حیات ہونے کے طور پر آپ بتانا چاہیں گے؟ کہ میں جس انسان کو دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ دلیپ صاحب کو جب میں نے کسی محفل میں دیکھا یا اپنے گھر پہ آتے جاتے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جو ہے یہ سب سے ہٹ کے ہے انسان. اس میں کوئی خاص بات ہے اور ان کا جو ایک پرسونا جو ہے اس کا اثر جو ہے میرے ینگ اور میرے امپریشنبل مائنڈ پہ ہوا. مجھے یاد ہے مغل اعظم کا سیٹ لگا ہوا تھا اور ہم لوگ ہر سال جو ہے میری والدہ اور میں، میرے بھائی، میری نانی، ہم سب لندن میں رہا کرتے تھے. ہماری پڑھائی وہاں ہو رہی تھی، ہم دونوں کی، میرے بھائی کی اور میری. وہاں کے اسکول میں ہم پڑھتے تھے ایز ڈے اسکالرس اور وہاں پہ ایک گھر لیا ہوا تھا. اور اکثر جو لمبی چھٹی ہوتی تھی جولائی سے سپٹمبر تک، تو میری والدہ جو ہیں وہ ہمیں پورا یعنی کہ یورپ دکھاتے ہوئے، اور یہ ہر سال کا معمول تھا یا ہر دوسرے سال کا معمول کہ یورپ ہوتے ہوئے اور پھر ہم اپنے گھر آتے تھے ہندوستان. تو یعنی کہ والدہ کی یہ کوشش رہی ہمیشہ کہ بہترین سے بہترین وہاں تربیت ہو، تعلیم ہو. اس دوران مغل اعظم کا سیٹ لگا ہوا تھا ایسی ایک چھٹی میں شیش محل. اب جب ہم پہنچتے ہیں وہاں سیٹ کے اوپر تو اس پہ یوسف صاحب کھڑے ہوئے تھے اس طرح ایسے، اور سفید شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے. جیسے میں نے ان کو دیکھا I said, oh my God، ان کا تو پیک اپ ہو گیا تو گاڑی کی طرف بڑھے اور ہی leaned into the window and said کہ آپا جی، یہ نسیم جی، شوٹنگ تو پیک اپ ہو گئی ہے میری، لیکن آپ اندر چلیے اور وہ قوالی گانا کچھ چل رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ سو کریسٹ فالن کے یوسف صاحب کی شوٹنگ ہو چکی ہے. بہرحال ہم لوگ اندر گئے اور وہاں انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کیا سب. سائرہ جی، آپ کے کپڑے، آپ کے زیورات، آپ کا ہیئر سٹائل، سب کی شہرت تھی آپ کے ساتھ. تو آپ کیا کرتی تھیں ایسا؟ کتنی محنت کرتی تھیں یہ سب ٹرینڈ کے لیے؟ نسیم جی، مائی مدر، بہت ٹیلنٹڈ رہی ہر کام میں. اور ان کا ایک یہ شوق تھا کہ وہ اپنی گڑیا کو سجائیں، کہ ہر میرا کاسٹیوم جو ہے فلم کا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا سین تیار کیا جاتا تھا. اب چاہے وہ فلم کا کاسٹیوم ہو، جیولری ہو، چاہے وہ میری پرسنل ہو. تو گنگا جمنا کے پریمیئر کے لیے جو ہے وہ کارچوب جو ہوتا ہے نا جس پہ بنتی ہیں جی زردوزی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس پہ اسپیشلی یعنی کہ میری ساڑی بنی تھی، تیار کی گئی تھی. اور مجھے آج تک یاد ہے سفید کریپ سلک تھی اور اس پہ تھا سلور کام اور موتیوں کا کام تھا. اور وہ میں نے سوچا تھا کہ وہ میں پہنوں گی اور فار دا فرسٹ ٹائم یوسف صاحب مجھے دیکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے نوٹس بھی کریں گے. ہر فین کی یہ خواہش ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے، کڑا ہے، انگوٹھی ہے، اس کے میچنگ ایئر رنگ ہے، یہ بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ ہے یہ بھی ان کا ہی بنایا ہوا ہے. اس کا کاسٹیوم جو ہے اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، کاسٹیوم ساتھ بنا ہے پورا کسٹمائز کہ جب یہ پہنوں گی تو اس کے ساتھ یہ کاسٹیوم ہوگا. تو اٹ از ریفلیکٹڈ ان دا ڈیزائن، جو کپڑے کا ڈیزائن ہے جیولری اس میں ریفلیکٹ کی جاتی ہے. جی، مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہر دن جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ایچ ڈے ایز اٹ کمز. میں زیادہ پلان نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں زیادہ پلان کرتی ہوں
کچھ نہ کچھ جو ہے انٹوورڈ، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. تو یو میں پلان ایوری تھنگ، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اس کی جو مرضی ہے. تو مستقبل میں یہی رہے گا کہ میری نیک نیتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا دل صاف رکھوں، محبت بھرا دل رکھوں. ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ بہت ساری حسرتیں جو ہیں جو تھیں سب الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں ہر طرح سے. میں اللہ کی احسان مند. سب سے بڑی جو حسرت تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ آئی ایم ٹوڈے مسز دلیپ کمار. لیکن ایک حسرت جو ہے وہ باقی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ سے بچپن سے آج تک یہ دعا کی کہ اللہ پاک جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بہت ہی قریبی اور پریشس لوگ ہیں، کاش اللہ پاک ان کو سب کو مقرر کرتا. اور یہ دنیا جو اتنی چھوٹی سی اس نے بنائی ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس دنیا کو بڑا 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 کرتا جاتا، ہر ایک کو اکوموڈیٹ کر دیتا. تو ہم لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو لوگ چلے جاتے ہیں، ہم جو رہ جاتے ہیں، ہمارے دل پہ جو گزرتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. تو کاش آئی نو ایک بچپنے کی بات ہے یہ، لیکن کاش یہ ہوتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ہمیشہ رہتا اور تندرست اور اچھا رہتا ہمیشہ. انسانیت کو جب کچلتے ہوئے دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت برا لگتا ہے ایسا، انسانیت کو کچلتے ہوئے جب دیکھتی ہوں بہت برا لگتا ہے. جب دنیا کے بڑے بڑے بلیز کو دیکھتی ہوں بہت برا لگتا ہے. اینڈ میں ایک جیسی بھی، یعنی کہ اللہ پاک نے جو مجھے حیثیت دی ہے اس حساب سے ایک ہلکی سی، ایک چھوٹی سی کوشش میں ہوں وتھ مائی آرگنائزیشن، ویمنز ریلیف آرگنائزیشن، کہ جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے انسانیت کے تحت میں لوگوں کی مدد کروں اور ان کے کام آؤں. آئی نو کہ ایک اٹس لائک جیسے سمندر میں ایک بوند جو ہوتی ہے، لیکن میں سوچتی ہوں اگر ہم میں سے ہر ایک اسی طرح سے ایک بوند کرے اور تو ایک بڑا سمندر بن جائے گا، اور دکھ اور تکلیف جو ہے وہ بالکل مٹ جائے گی اگر ہم سب سوچیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب اتنے لیزی ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں میں اس طرح سے. تو میرا خیال ہے اپنے پہ سے توجہ ہٹا کے ایک حصہ جو ہے اپنا وہ دوسروں کے لیے بھی رکھنا بہت اہم ہے. جاتے جاتے میسج دینا چاہیں گے؟ ایک نہ ایک شمع اندھیرے میں جلائے رکھیے، ایک نہ ایک شمع اندھیرے میں جلائے رکھیے، صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھیے. کون جانے کہ وہ کس راہ گزر سے نکلے، کون جانے کہ وہ کس راہ گزر سے نکلے. ہر گزرگاہ کو پھولوں سے سجائے رکھیے. سائرہ جی، آپ ہمارے شو پہ آئیں، وقت ہو گیا ہے اب رخصت لینے کا، لیکن میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو شلپی.